رمضان عربی زبان کا جو لفظ ہے یہ را میم ضاد، اس کا روٹ ہے، اس کا مادہ ہے. رمز کہتے ہیں کوئی بھی تپی ہوئی چیز کو. رمضان عرب اکثر اس مہینے کو کہتے تھے جو مہینہ حد سے زیادہ گرمی کا ہوتا ان کے پاس. اتفاق سے جب پہلی مرتبہ روزے کا حکم دیا گیا، وہ حکم 2 ہجری میں ملا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی مدینے کو جانے کے 2 سال کے بعد ملا. کا حکم؟ روزہ رکھنے کا. یہ حکم جس وقت دیا گیا رمضان کا مہینہ چل رہا تھا. رمضان کا مہینہ چل رہا تھا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو روزوں کا حکم دیا گیا. پوری قرآن مجید میں روزوں کے بارے میں احکامات کہاں پہ ہے؟ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 183 سے لے کے 187 تک. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 183 سے 187 تک ہے. 183 یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو روزہ رکھا کرو، یہ تم پر فرض کر دیا گیا ہے، تم کو حکم دے دیا گیا ہے، کتابت کر دی گئی ہے. کتبہ مانے ڈکٹیٹ، اٹ ہیز بین ڈکٹیٹڈ ٹو یو، اٹ ہیز بین کمانڈڈ ٹو یو، اٹ ہیز بین اوبلیگیٹڈ اپون یو. یہ تم پر فرض کر دیا گیا ہے کہ تو روزے رکھو، جس طرح تم سے پہلی قومیں روزہ رکھا کرتی تھی. تو آج بھی اگر آپ ان کی بائبل پڑھیں گے، آپ بک آف ڈیوٹرونومی چیپٹر نمبر 9 ورس نمبر 18 پڑھیں گے تو ہے، بک آف میتھیو چیپٹر نمبر 17 ورس نمبر 21 پڑھیں گے تو ہے، بک آف مارک چیپٹر نمبر 9 ورس نمبر 29 پڑھیں گے. پورے مقامات پر روزوں کا حکم ہے. یہاں تک کہ اگر آپ مہابھارت پڑھے تو انوشاسن پرو چیپٹر نمبر 13 میں ہندو بھائیوں بہنوں کو بھی حکم ہے کہ روزہ رکھنا چاہیے. بلکہ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا پڑھ رہے ہیں؟ ہم ان کو بھی روزہ کا حکم دیے. اب اپنے لیے انہوں بھی ایسی رہتے تھے کیا؟ کیسا رہتے تھے کیا نہیں معلوم کیسا رہتے تھے، ان کا دور چلے گیا. ہمارے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے. ہم کو کیا حکم دیا گیا؟ سحری سے. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 183 سے 187، 183 سے 187، یہ پورا رمضان روزہ اس کا ذکر آیا. رمضان کا ورڈ قرآن میں لفظ ایک ہی مرتبہ استعمال ہوا. کہاں پہ استعمال ہوا؟ دیکھیے میں اب جو آیت پڑھا اس میں رمضان کا لفظ نہیں آیا. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم بلکہ لعلکم تتقون، اے ایمان والو روزہ رکھو، روزہ جس طرح تم سے پہلے والوں پہ فرض کیا گیا تم پر فرض کیا گیا تاکہ تم تقوی اختیار کرو. آیت نمبر 185 میں اللہ فرمائے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل فرمایا. اس کے بعد کے حصے میں اللہ تعالیٰ فرمائے ھدی للناس، یہ قرآن کیا ہے؟ انسانوں کے لیے ہدایت ہے. وبینات من الہدی والفرقان، اور یہ قرآن فرق کرتی ہے ہدایت اور گمراہی میں، حق اور باطل میں، سچ اور جھوٹ میں قرآن فرق کر دیتی، بولے صحیح اور غلط میں. فرقان ہے قرآن. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے تم میں سے جو بھی شخص یہ مہینہ پائے یہ پورا مہینہ وہ روزے رکھے. رمضان میں روزے رکھنے کا حکم کہاں پہ آیا؟ اسی آیت میں آیا جس میں پہلی مرتبہ بتایا اللہ تعالیٰ کہ میں رمضان میں قرآن کو نازل کرا. سمجھ میں آیا؟ اب یہ جو مہینہ پائے اس کو چاہیے پورا مہینہ اس میں روزہ رکھے، سحری سے لے کر افطار تک اس کو کوئی چیز کھانا اور پانی استعمال نہیں کرنا ہے. کھانے پانی میں کون سی چیزیں استعمال نہیں کرنا ہے؟ ہر وہ غذا جو انہیں روز کھاتا ان اوقات میں جو اس کے لیے حلال ہے، حلال چیزیں جو اس کے لیے اللہ تعالیٰ حلال کیے 11 مہینوں میں، وہ کھانے پینے کی حلال چیزوں کو اللہ تعالیٰ وہ ٹائم سے وہ ٹائم تک روک دیے. اب کوئی پھر شانہ یہ سوال نہیں کرنا اچھا حلال چیزیں روکے حرام کھا سکتا ہوں کیا؟ ارے پاگل، حرام تو باقی کے 11 مہینوں میں نہیں کھانا ہے، وہ تو بائی ڈیفالٹ نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. اس میں جو حلال ہے اس کو بھی رکا ہے، صبح سے لے کر شام تک رکا دیے. برابر کلیئر ہے یہ بات؟ تو رمضان کے مہینے میں قرآن نازل ہوا، روزے کا حکم 183 میں آیا، لیکن کب رہوں روزے، کتنے رہوں روزے بتا دیا گیا. یہ مہینہ جو پالے یہ پورا مہینہ وہ روزہ رکھے. تو روزہ رکھنا ہمارے لیے لازم ہو گیا. ہاں